السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل میں ہم نے پچھلی دفعہ طواف کے اقسام پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ طواف کا ہی ٹاپک چل رہا ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر لیں اور آج طواف کے مسائل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی دفعہ جو ایک سسٹر نے سوال کیا تھا کہ کیا عمرے کے طواف میں طواف تحیہ یا طواف ورود یا طواف قدوم وغیرہ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب میں نے مفتی صاحب سے لے کے لیا، تو پھر میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عمرہ تو ایک پوری عبادت کا نام ہے، اور یعنی اگر ہم اس کو ایز اے پیکیج ایک بات کریں تو عمرہ پیکیج از انکلوڈیڈ، یعنی اس میں کیا کیا کچھ شامل ہے: نیت، احرام، طواف، صلاۃ الطواف یعنی جو ہم 2 نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پانی بھی اسی میں ہی شامل ہے، زمزم پیتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی اور حلق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو عمرے کا طواف ہے اس میں ہم کسی اور چیز کی نیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جیسے فرض نماز ہے تو اس میں آپ نوافل وغیرہ کی نیت نہیں کر سکتے، اسی طرح انہوں نے بھی یہی مثال دی اس طرح کی کہ جیسے کوئی فرض روزہ ہے تو اس میں آپ اپنے قضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب اور انہوں نے یہ سمجھایا کہ طواف قدوم دراصل کیا ہے، یہ مفرد کے لیے ضروری ہے۔ مفرد کون ہوتا ہے؟ جو صرف حج کا احرام باندھتا ہے، حج افراد والے پر طواف قدوم ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ حج کا احرام باندھتا ہے تو اس لیے جب وہ حج کو آئے گا تو تعظیماً بیت اللہ کا طواف کرے گا، اس کو طواف قدوم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو طواف وداع ہے وہ ہے کہ آفاقی پر یہ طواف وداع واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ رخصت ہو رہا ہے تو وہاں پر وہ طواف کرے گا۔ تو لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا طواف وداع رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر حج کرنے والے شخص کا طواف وداع رہ جائے تو حج کے علاوہ جو بھی اس نے کوئی نفلی طواف کیا ہوگا، یعنی وہاں پر ظاہر ہے حج کے بعد اگر اس نے اسٹے کیا ہے تو کوئی نفلی طواف کیا ہوگا تو وہ اس کا طواف وداع شمار ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھ آ گئی ہو کیونکہ یہ نیت جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے، تو اس پہ بلکہ فوکس بھی کرنا چاہیے۔ اور ہاں، نیت سے ہی مجھے آج ہی جو میں نے نماز کے حوالے سے بات سنی اس کو بھی شیئر کرتی چلوں، تاکہ کیونکہ نماز تو ایک ایسی چیز ہے نا جو روزانہ کی عبادت ہے، تو اس پہ خاص طور پہ فوکس بھی کرنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں نا تو اپنی ایک خاص نیت بنایا کریں۔ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آپ اور نیت کا باندھنا دراصل اس بات کے لیے تیار ہونا ہے کہ آپ اس عبادت میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے اگر آپ کھڑے ہیں جہاں نماز پڑھا کر تو ایک دم سے ہی نماز نہ شروع کر دیں کہ ادھر آپ کچن سے ہو کے نکلے ہیں اور اب آپ کو جی اذان سنی اور آپ نے جلدی سے بہت تیزی کی اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ نہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو پاس دیں، یعنی پاس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، یہ بہت لمبا وقفہ نہیں ہوگا، تھوڑا اسی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کس کے حضور کھڑے ہیں، آپ کیا کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ذہن اتنی چیزوں میں بٹا ہوا ہے نا اس کو تھوڑا سا مرکوز ہونے میں مدد ملے گی کہ اچھا میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں۔ ویسے تو ہم ہر وقت اس کے سامنے ہیں، لیکن نماز میں خاص حالت میں آپ آ جائیں گے نا کہ اور پھر جب آپ اللہ تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر جب آپ ہاتھ باندھیں گے نا تو خشوع و خضوع کی ایک الگ ہی کیفیت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ یعنی کہ آپ وہ نیت یہی ہے نا کہ آپ کس نماز کے لیے کہاں پر کس طرح کھڑے ہیں، کتنی نماز ہے، وہ یہ سب کچھ ذہن میں آ جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ اب آپ کو اس میں کیا کیا کچھ کرنا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہیں دعائے استفتاح کے طور پر، اور پھر آگے سون، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں۔ الطواف، طواف کے مسائل۔ مسئلہ 150 ہے، بیت اللہ شریف کے ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں کیونکہ دونوں صحابی ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول من طاف بالبیت وصلی رکعتین کان کعتق رقبۃ، رواہ ابن ماجہ۔ صحیح حدیث ہے کہ جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، ٹھیک ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ جب اعمال کے فضائل پتہ ہوتے ہیں نا، اور اعمال کے ثواب پتہ ہوتے ہیں، تو ان کو کرنے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہیں، ان کی نیتیں ہی بدل جاتی ہیں، اور ان کو ایک الگ ہی سرور کی کیفیت میں آپ وہ چیزیں ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کچھ چیزیں سر سے اتار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بس ہو جائیں، میں تھک گئی ہوں، ختم ہو جائیں۔ نہیں، جب آپ کی فضیلت پر اور اجر و ثواب پر نظر ہوگی نا، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ عمل میں بھی حسن آ جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ غلام آزاد کرنا فی زمانہ بھی کون سا آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد طواف کے لیے سطر پوشی شرط ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعثہ فی الحجۃ التی امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع یوم النحر فی رہط یؤذن فی الناس الا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ رواہ البخاری۔ بخاری نے اسے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع سے قبل انہیں اس حج میں بھیجا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا، تاکہ وہ قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ منی میں لوگوں کے درمیان عام اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی شخص عریاں ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجۃ الوداع کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں امیر مقرر کیا تھا، امیر حج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ حج وہ حج تھا جو اسلام کے بعد پہلی دفعہ ہونے لگا تھا، تو پھر اس میں جو شرائط تھیں وہ بتائی جا رہی تھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک بغیر کپڑوں کے طواف کرتے، اور عورتیں جو کہتی تھیں وہ آپ قرآن میں پڑھ ہی چکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ ایک یعنی یہ تو یعنی کہ کوئی یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے اور وہ سطر پوشی کی حفاظت نہ کرے۔ تو فرمایا کہ طواف کے لیے سطر پوشی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 باتوں کا اعلان کیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص عریاں یعنی ننگا ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے۔ اس کے بعد طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقضی ما یقضی الحاج غیر اللہ تطوفی فی البیت، رواہ احمد۔ صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض آنے کے بعد مجھے فرمایا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا تھا اور وہ ذرا ظاہر ہے بندہ اداس ہوتا ہے، رو بھی رہا ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ وہ تمام اعمال پورے کرو جو حاجی کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اب یہاں سے عورتوں کے ایک عام مسئلے کا حل بھی پتہ چل رہا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت پینک ہو جاتی ہیں، تو یہ تو ایک قدرتی چیز ہے، ہر عورت کو پیش آ سکتی ہے، باوجود اس کے کہ آج کل مانع حیض گولیاں بھی نکل آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی عورت کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ طواف کے علاوہ تمام اعمال ادا کرے گی۔ مسئلہ 153 ہے، طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور پھر استحاضہ، بواسیر، پیشاب اور مزی وغیرہ کے بیمار کو ہر طواف کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کانت تستحاض فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود یعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ واذا کان الاخر فتودعی وصلی، رواہ النسائی۔ حسن حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا استحاضہ کی مریضہ تھیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ہر بار وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے استحاضہ کو اکثر لوگ جانتے ہوں گے، یہ حیض کے علاوہ ایک خون ہوتا ہے جو ایک رگ سے نکلتا ہے اور ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حیض تو عورت کو اپنے خاص ایام میں آتا ہے، لیکن استحاضہ بعض اوقات کچھ عورتوں کو یعنی پورا مہینہ ہی جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وہ کس طرح سے پھر حیض کے اور استحاضہ کے دن پہچانتی ہیں؟ ان کے رنگوں میں تمیز کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، یہ طہارت کے باب میں بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ پہچانا جاتا ہے، اور اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو،
لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو جیسے استحاضہ کا جو ذرا فریش بلڈ کی شکل میں بھی سم ٹائمز آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، ہر بار وضو کر لو، نیا وضو کر لو اور نماز ادا کرو۔ اور اسی میں سارے ہی مریض ڈالے گئے ہیں، یعنی بعض اوقات کوئی بواسیر کا مریض ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے اس طرح، اور پیشاب کا کوئی مریض ہوتا ہے، اس سے پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہوں گے ایسے لوگ اگر پیشاب کر بھی لیں تو اس کے باوجود بھی وہ اتنا سا وقفہ بھی نہیں پاتے کہ وہ نماز پوری کر لیں، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ پیڈنگ وغیرہ کر کے تو ایک بار نیا وضو کر کے تو پھر نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح بعض اوقات مزی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، لیکوریا کے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سب اسی حکم کے تحت آ جائیں گے۔ طواف قدوم اور طواف عمرہ میں استباح احرام کی چادریں دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے یا چھڑی سے چھو کر یا ہاتھ یا چھڑی کو بوسہ دینے سے کرنی چاہیے، یا ہاتھ کو یا چھڑی کو بوسہ دینے سے کرنی چاہیے۔ طواف میں بیت اللہ شریف بائیں طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ چکر کس طرف کو لگانا ہے۔ ویسے تو ہم جس طرف کو سب چکر لگا رہے ہوتے ہیں ادھر شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بیت اللہ شریف کو بائیں طرف ہونا چاہیے۔ ایک طواف بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکروں پر مشتمل ہونا چاہیے، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اس دفعہ عمرے کے دنوں میں ایک خاتون مجھے بضد تھیں کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ نہیں 3 چکروں پہ ایک طواف ہو جاتا ہے یا ایک پہ ایک طواف ہو جاتا ہے، تو یہ ان کو بتانا ہے کہ ایک طواف کا مطلب بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک چھوٹی سی تسبیح بھی ملتی ہے جس میں 7 دانے ہوتے ہیں، اگر کسی کو شک ہو جائے تو وہ پھر یعنی یا ایسا ہو کہ وہ کاؤنٹنگ نہ یاد رکھ سکے، اور ہوتا ہے بعض اوقات ایسے لوگ جو جن کی یادداشت خراب بھی نہیں ہوتی وہ بھی اپنی انگلی میں نا یہ والا رنگ ڈال لیتے ہیں جس میں 7 دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 7 چکروں کا مطلب ایک پورا طواف ہے۔ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی کندھے اکڑا کر تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا مسنون ہے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ پر جانے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے۔ عن جابرین رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مدى على يمينه فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواہ ترمذی، صحیح حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آغاز کیا، پھر بیت اللہ شریف کی دائیں طرف چلنا شروع کیا اور 3 چکروں میں رمل کیا۔ اور اس میں جو استلام ہے نا وہ ہم پیچھے ابھی پڑھ رہے ہیں کہ جو طواف کی ابتدا ہے وہ اگر تو حجر اسود کے پاس ہیں تو وہاں پہ بھی آپ یعنی کہ اس کو ہاتھ سے یا چھڑی سے چھو لیں، نہیں تو پھر جہاں پر بھی ہیں وہاں پر ہی ہاتھ بلند کر کے اس کی طرف تو اپنے طواف کا آغاز کر لیں۔ اچھا، 3 چکروں میں رمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے اور اس طرح 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پہ ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اس وقت مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کا استلام کیا اور صفا کی طرف سعی کے لیے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر طواف پورا انہوں نے کیا اور اس کے بعد سعی کے لیے چلے گئے۔ اچھا، یہاں پہ یہ انہوں نے وضاحت لکھ دی ہے کہ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، یعنی عورتیں اکڑ کر تیز تیز قدم اس طرح نہیں اٹھائیں گی جیسے مردوں کے لیے مسنون ہے۔ حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینا مسنون ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سألہ رجل عن استلام الحجر فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھوتے ہوئے اور ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسود کو چھو کر انہیں بوسہ دے لینا چاہیے۔
عن ابی طفیلی رضی اللہ عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن معہ ویقبل المحجن، رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے۔ ہجوم کے وقت حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکم پیل اور مزاحمت کرنا جائز نہیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے اور حج اور عمرے پر ہر وقت ہی رش ہوتا ہے، اور پہلے تو کچھ دن کے خاص اوقات ہوتے تھے جن میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہر وقت ہی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو پھر کسی جائز کام کے کرنے کے لیے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا وجدت علی الرکن زحاما فانصرف ولا تقف، رواہ شافعی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حجر اسود پر بھیڑ ہو تو بوسہ دینے کے لیے وہاں نہ ٹھہرو بلکہ اشارہ کر کے نکل جاؤ، اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھیڑ دیکھ کے ہی نکل جاؤ تو کہاں دھکے دینا اور لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کے کپڑے چیر پھاڑ، یعنی کہ عجیب وہ سچویشن بنا دینا، یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں پیچھے سے جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، تقویٰ کا حکم کتنا زیادہ دیا جا رہا ہے، تو تقویٰ اس بات ہی کی تو آپ سے طلب کرتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے معاملہ کریں۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ سواری پر یا چارپائی پر طواف کرنا جائز ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کی جو بھی سواریاں وہاں پر اویلیبل ہیں وہ سب جائز ہوں گی۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے، استلام کرتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت علی بعیر کلما اتی الرکن اشار الیہ بشیء کان عندہ وکبر، رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا۔ تو یہاں پر سواری پر بیٹھ کر طواف کرنے کی دلیل مل رہی ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز تھی یعنی چھڑی، اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدع ان يستلم الرکن الیمانی والحجر فی کل طوافہ، رواہ ابو داؤد، حسن حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چکر میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کوئی پاس نہیں جا سکتا تو پھر وہ استلام کر کے ہی آگے بڑھتا ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام میں فرق درج ذیل ہے۔ حجر اسود موقع ملنے پر حجر اسود کو منہ سے چومنا مسنون ہے، لیکن ساتھ ہی رکن یمانی کا بھی ساتھ دیکھتے رہیں۔ رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ حجر اسود کو چومنا ممکن نہ ہو تو حجر اسود کو ہاتھ سے یا چھڑی سے چھو کر ہاتھ کو یا چھڑی کو چومنا مسنون ہے، جبکہ رکن یمانی کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بار بار یہی آ رہا ہے کہ چومنا مسنون نہیں ہے۔ پھر ہے حجر اسود، تیسرا پوائنٹ ہے حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے ہاتھ یا چھڑی سے اشارہ کرنا مسنون ہے، جبکہ رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا بھی مسنون نہیں۔ جبکہ چوتھا پوائنٹ ہے حجر اسود کو چھوتے یا اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، جبکہ رکن یمانی کو چھوتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑے سے فرق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اس کے بعد ہے حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے کی فضیلت۔ اچھا، یہ جو اوپر فرق بتائے جا رہے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسنون اعمال ہے تو اسی طرح ہی کرنے چاہیے جیسے بتائے گئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ انسان سوچے اچھا حجر اسود کو بھی تو چوما ہے تو پھر رکن یمانی کو بھی کر لیتے ہیں، یا یہ کہ رکن حجر اسود کو ہم چھو نہیں سکے تو ہم اشارہ تو کریں تو رکن یمانی کو بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو لے لو۔ وما آتاکم کیا آتا ہے وہ کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔
یہی ہم سے مطلوب ہے۔ پھر ہے حجر اسود رکن یمانی کو چھونے کی فضیلت۔ اب یہاں پر فضیلت پڑھتے ہیں۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحهما یحط الخطایا، رواہ ابن خزیمہ۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت اللہ یوم القیامت لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، رواہ الترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما رأیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قبل و سجد علیہ ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هكذا ففعلت، رواہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو چومتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے طواف کرنے والے نے بچہ اٹھا رکھا اور وہ پیشاب کر دے جس سے طواف کرنے والے کے کپڑے خراب ہو جائیں تو طواف باطل ہو جائے گا۔ اس صورت میں کپڑا دھو کر نئے سرے سے طواف کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، ٹھیک ہے، تو طہارت ختم ہوگی تو پھر تو ظاہر ہے اس کو پھر یہ باہر نکلنا پڑے گا اور نئے سرے سے طواف کرنا پڑے گا نئے کپڑے پہن کر۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال فی بول الغلام اردی ینضح بول الغلام و یغسل بول الجاریۃ، رواہ ترمذی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے بچے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور باقی انہوں نے وضاحت کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر بچے کو پیمپر لگے اور اس میں وہ پیشاب کر دے اور اٹھانے والے کے کپڑے خراب نہ ہوں تو بچے کو اٹھانے والے کا طواف باطل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ طہارت پر اگر فرق نہیں آ رہا تو پھر وہ اپنا طواف جاری رکھے، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ طہارت کے باب میں پڑھ بھی چکے ہیں، اور اس میں وضاحت جو ہے یہاں پر تھوڑی سی کر دوں کہ اگر دودھ پیتا لڑکا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ صرف دودھ پیتا ہو، یہ نہیں کہ دوسرا کھانا وہ شروع کر چکا ہو، تو دودھ پیتے بچے کے ایک تو یہ کہ لڑکے کا پیشاب ایک جگہ پہ ٹھہر کے جم نہیں جاتا، ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا ہم ویسے ہی کریں گے، جبکہ بچی کا پیشاب ایک ہی جگہ پر ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا کہ لڑکے کے پیشاب پر آپ چھینٹے ڈال دیں لیکن لڑکی کا پیشاب دھویا جائے گا۔ اس کے بعد ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ ان عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الرکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسن حدیث ہے، رواہ ابو داود۔ عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آج اتنا ہی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد مزید لمبا ہے اور نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ تو یہ ابھی طواف کے مسائل ہی چل رہے ہیں جس میں سے ہم نے آدھے الحمدللہ مکمل کر لی ہیں، اس دعا پر ہی مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔